اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا تھانوی سے بہت بڑا یہ کام لیا، اور اس کی شرح کی حضرت تھانوی نے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے مکہ معظمہ میں. تو مجھے کتاب کسی دی تھی تو میں پورے مکہ کے سفر میں اسی کو پڑھتا رہا، سناتا رہا. بہت زبردست ہے. جتنے مولانا تھانوی کی خصوصیات ہیں اصلاحی، سب اس کے اندر درج ہیں. یہی ہے کہ پانی دھوپ میں رکھا ہوا تھا. کسی نے کہا کہ پانی دھوپ میں رکھا ہوا اس میں، کہا جب میں نے رکھا تھا اس وقت دھوپ نہیں تھی، اب نہیں ہٹاؤں گا. یہ کہتے ہیں کمی کی بات ہے، یہ تحقیق کی بات نہیں ہے. اس لیے چیزیں بہت اس میں لکھی ہے. طریق کو بس اسی کے حد تک رہنے دو، طریق میں غلو نہ کرو، ہے نا. اس پوری اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ کے طریق کو سمجھانے کی، سمجھنے کی توفیق عطا. وہاں تھانوی نے لکھا ہے اتنے کے بعد طریق کی وضاحت ہوئی ہے، تو کوئی بات تو تھی لکھا ہے. یہی سب میں سمجھتا یہ کتاب اس کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو صحیح، جتنے لوگ ہیں وہ طریقے کو سمجھا رہے ہیں، حالانکہ وہ طریق بالکل غیر طریق ہے، بالکل نہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے طریق کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے چلنے کے مطابق ہم کو مقام محمود تک پہنچائے. اللہ یہ سب مجالس سے یہ کتابیں سب اسی لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے طریق کی وضاحت ہو اور آسانی سے اللہ تعالیٰ تک پہنچ پائے. طریق یہ نہیں ہے کسی مشکل چیزیں اختیار کیا جائے، نہیں. اللہ تعالیٰ کا بچہ یہی کہ تم پہنچو وہاں سہل طریقے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریق کو آسان فرمایا ہے. اس بنا پر طریق کی آسانی کو لینا چاہیے، اس میں اپنی بہادری نہیں دکھانا چاہیے. چاہیے یہ پانی گرم نہیں، جس سے گھڑا رکھا گیا تھا اس میں دھوپ نہیں تھی، اب دھوپ ہو گئی تب گھڑا نہیں اٹھاؤں گا. یہ سب نظر باتیں ہیں، چھوٹی بات. حضرت تھانوی کی کتاب بہت زیادہ اہم ہے اور طریق کو سمجھانے کے لیے بہت مفید ہے. تھوڑا سا پتا کہتے ہیں سو جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے جب حیوان کو ایک مدد کا محتاج بنایا جو اس کی امداد کرے، اور غذا کا محتاج بنایا تاکہ اپنا محتاج ہونا ہر وقت پیش نظر رہے. بھوک لگنے میں اپنی لاچاری بہت ظاہر ہوتی ہے. بھوک لکھا ہے، انہوں نے کسی لکھا ہے بہت بڑے، یہ بھوک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے اپنی لاچاری ظاہر ہوتی ہے. بھوک اور پیاس. حضرت مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ مولانا سراہی وغیرہ لے کے چلتے تھے نا پانی لینے کے لیے، تو کوئی یعنی اس پر کہا کہ مولانا یہ سب لے کے چلتے ہیں سراہی. آگے جب سفر میں گئے تو انہیں کو پیاس لگی جنہوں نے اعتراض کیا تھا مولانا سراہی، تو کہتے تھے دیکھو ہم پر اعتراض کیا تھا، اور جب پیاس لگی تو ہم بھی مانگنے کے لیے آئے. معلوم ہوا کہ یہ چیزیں احتیاج کی ہیں. احتیاج کا اظہار یہ خود ابدیت ہے. یہ نہ کہے کہ ہم کو پیاس نہیں ہے، ہم کو بھوک نہیں ہے، کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب یہ حالت کا تصوف ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مدد کا محتاج بنایا اور جو اس کی امداد کرے، اور غذا کا محتاج بنایا جس سے اس کا وجود قائم رہے. دو وقت کھانا نہ ملے سب سمجھ میں آ جائے، پانی نہ پیے. اس بنا پہ پیاس لگنا یہ بھی نعمت ہے اللہ کی، پھر وہ پانی دے دینا یہ اللہ کی نعمت ہے. بہت مختصر ہے لیکن بہت جامع کتاب ہے مولانا تھانوی کی، بہت زبردست. حضرت حاجی صاحب نے خود مکہ معظمہ میں کہا اشرف علی اس کتاب کا تو ترجمہ کر دو، بہت مفید ہوگی، ہے کہ نہیں. لکھا شروع میں اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو. تو مولانا تھانوی نے مکے ہی میں ترجمہ کیا.
اور مجھے شاید کتاب مکئی میں ملی تھی اسے، پھر میں نے عربی اس کا ڈھونڈوایا، 2 بجے رات میں ملی کسی کو ٹھکانے پر بہرحال۔ اور غذا کا محتاج جس سے اس کا وجود قائم رہے، 2 روٹی کا آدمی محتاج ہے، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، بھوک لگی ہو تو اس کو روٹی کی ضرورت ہے، سلطنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی 2 روٹی کا محتاج ہے، 1 گلاس پانی کا محتاج ہے۔ احتیاج اللہ تعالیٰ دہلاتا رہتا ہے تاکہ بندہ اپنا یہ نہ سمجھے کہ ہم سب کچھ ہیں، کہ ہم لاچار ہیں، محتاج ہیں۔ جیسا اللہ میں انی ذلیل فعزنی، اللہ ہم ذلیل ہیں، ہم کو عزت دیجیے۔ بہت ہمارے حضرت کو اللہ میں انی ذلیل فعزنی، اپنی ذلت کا استحضار کرو تبھی تو مانگو گے عزت۔ اللہ میں انی ذلیل فعزنی، اللہ انی فقیر فارزقنی، اپنے ذلت کا، اپنے احتیاج کا، اپنی ضرورت کا استحضار یا ابدیت میں سے ہے۔ بات طویل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں محتاج بنایا جو اس کی مدد کرے، اور غذا کا محتاج بنایا جس سے اس کا وجود قائم رہے۔ اور ان دونوں جنس یعنی انسان اور جن کو خلقت اس لیے ہوئی کہ اس کو عبادت کا حکم ہوئے اور ان سے اپنی حاجت کا مطالبہ ہو، اس کو بے فکر اس لیے بنایا تھا کہ اس کو بے فکر کرنے کی تھاری نہیں پر 5 طریقے ہیں دیکھنے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی بہت عمدہ طریق کی کتاب ہے، سمجھایا پورے طریق کو۔ حضرت حاجی صاحب نے خود فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کے لیے مفید ہوگی، سنائیں گے بہت زیادہ، تو وہی ترجمہ کیا جاتا ہے بڑی عمدہ کتاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سمجھنے کی توفیق۔ میں سمجھتا پوری بنیاد حضرت تھانوی نے اپنے طریق کی تعلیم کی اسی کتاب پر رکھی، ترجمہ جو کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں طریق سمجھنے کی توفیق دے۔ جب طریق صحیح رہے گا تبھی تو مقصود تک پہنچو گے۔ سب سے اہم کام تو طریق ہی سمجھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اس لیے تاکہ اپنے طاعت کا مطالبہ کرے، ان کو بے فکر کرنے کے لیے نہیں۔ بے فکر نہ رہو، تم پیدا کیے ہو کسی مقصد کے لیے پیدا کیے ہو، اس مقصد کو ملحوظ رکھو، بس یہی ہے پورے دین نہ تو شریعت کی ہے کہ انبیاء اس لیے آتے ہیں کہ اس کے پیدائش کے مقاصد کو پیش نظر کرنا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ بس دکھلائی بھی نہیں پڑا، ٹھیک ہے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ طریق کی باتیں جو ہمارے بزرگوں نے پیش نظر کی ہیں، بہت خلاصہ کیا پورے طریقے حضرت حاجی میں، حضرت حاجی صاحب کے حکم سے کیا ہے۔ اس وسیع کتاب کو میں برابر سناتا بھی ہوں اور خود بھی دیکھتا بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق کا صحیح علم عطا فرمائے تاکہ اعتدال پر ہم رہیں۔ اعتدال بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت تھانوی کے طریق کو لوگوں نے یہی کہا اعتدال والا دین، طریق اعتدال کا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو، ان کی تربیت کو ملحوظ رکھنے کی توفیق فرمائے اور اسی پر چلائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ سلسلہ یہ جاری رہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها و مولاها۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے طریق کو آسان فرما دے اور مقاصد ہم تک پہنچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، محمد سید النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔